بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار ساجد نور اور آپ میرا یوٹیوب چینل سردار ساجد نور دیکھ رہے ہیں۔ وہ دوست جو پہلی بار ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے رمضان المبارک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہے ایمان والے لوگوں، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کی مان کے چلنے والے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ والے ہو کے چلنا شروع کر دو۔ پھر ایک اور مقام پر فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کا نزول شروع ہوا، یعنی اسی رمضان المبارک کی آخری عشرے کی ایک تاک مبارک رات جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس میں قرآن کا نزول شروع ہوا، تو اس کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام بھی رمضان المبارک میں جبریل امین کے ساتھ قرآن کا ایک دور مکمل کیا کرتے تھے، یعنی آپ علیہ السلام تلاوت فرماتے اور جبریل امین سنا کرتے تھے، پھر جبریل امین تلاوت کرتے اور نبی علیہ السلام سنا کرتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال 2 دفعہ جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور مکمل کیا گیا۔ تو یہ قرآن کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، خیر والا مہینہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے والا مہینہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں کہ رمضان کی خیر و برکات اپنی پوری شان کے ساتھ جلوہ افروز ہوتی ہیں اور تمام بڑے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1899، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس کو عملی طور پر دیکھا جائے تو جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے مساجد میں ایک دم نمازیوں کا رش بڑھ جاتا ہے، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح کہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے، یعنی جس طرح جمعہ کی نماز میں لوگوں کی عام دنوں میں جتنی تعداد ہوتی ہے اتنی رمضان المبارک میں عام نمازوں میں ہو جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی بڑی شیطانی طاقت جو لوگوں کو خیر کی طرف آنے سے روکتی تھی اس کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اللہ ایک ماحول پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان نیکی کی طرف رجوع کرے، اس مہینے کو مبارک بنایا جائے، اس میں محنت کی جائے، راتوں کو جاگا جائے، اپنے اللہ کو راضی کیا جائے، دن کو روزہ رکھ کے اور رات کو قیام کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کیا جائے۔ اور روزہ رکھنے کا مقصد صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے، روزہ ہاتھ کا بھی ہے، روزہ کان کا بھی ہے، روزہ آنکھ کا بھی ہے، روزہ زبان کا بھی ہے، یعنی روزہ اس طرح ہو کہ آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ آنکھوں سے کچھ غلط نہ دیکھیں، آپ کانوں سے کچھ غلط نہ سنیں، یعنی اپنے آپ کو مکمل اللہ رسول کے حکم کے مطابق ڈال دینے کا نام روزہ ہے۔ اس طریقے سے روزہ رکھا جائے تو پھر روزے کا مقصد پورا ہوتا ہے، اور اگر اس طریقے سے روزہ نہ رکھا جائے تو بخاری شریف کی حدیث ہے 1903، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے اپنے کردار اور گفتار میں جھوٹ نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی اگر وہ یہ تمام چیزیں جو کہی گئی ہیں اگر ان کے ساتھ بندہ روزہ نہیں رکھتا، یعنی اس کی زبان سے لوگ محفوظ نہیں، ہاتھ سے لوگ محفوظ نہیں، اس کی نظر محفوظ نہیں، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کی بھوک اور پیاس کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں، اور اس کو بھی بھوک اور پیاس کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ تو روزہ
اس طرح رکھا جائے جس طرح کہ اللہ کا حکم ہے، اور روزہ رکھتے ہوئے جب شام کو افطاری کے لیے بیٹھتے ہو تو ذرا اپنے ارد گرد اپنے پڑوس میں بھی دیکھو کہ جو آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا بھائی ہے، اس کے گھر کے اندر بھی کوئی کھانے کی چیز ہے، جو چیزیں آپ کے دسترخوان میں موجود ہیں اس کی آدھی بھی اس کے ہاں موجود ہیں یا نہیں۔ روزہ افطار کروانے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 807، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کروایا اسے بھی اتنا اجر ملے گا جتنا روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ یعنی روزہ افطار کروانے کا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اور پھر روزہ دار کے لیے اللہ کے بڑے انعامات ہیں، ان انعامات میں سے ایک اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ روزہ دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ حدیث شریف میں ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3598، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی: عادل حکمران، روزہ دار حتیٰ کہ روزہ افطار کر لے، اور مظلوم۔ یعنی ان تینوں میں روزہ دار بھی شامل ہے۔ جب تک کہ وہ روزہ افطار کرتا، روزے کی حالت میں جو بھی دعا وہ مانگے گا اللہ تبارک تعالیٰ اگر وہ اس کے حق میں بہتر ہے تو اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور روزہ دار کے لیے اللہ کے خاص انعامات میں یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1904 اور مسلم شریف میں 1151، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جس سے وہ خوش ہوتا ہے، ایک جب وہ روزہ کھولتا ہے، اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ یعنی روزہ دار کے لیے سب سے بڑا اللہ کا انعام یہ ہوگا کہ اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک حدیث میں نے سنی ہے کہ اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لائے اور منبر کی پہلی جو درج ہے اس پر پاؤں مبارک رکھا اور کہا آمین، پھر دوسری پہ رکھا تو کہا آمین، اور پھر تیسری پہ رکھا تو کہا آمین۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا تھا؟ یہ حدیث کا مفہوم ہے، میں نے سنی ہے یہ حدیث۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں نے منبر کے پہلی درج پر پاؤں رکھا تو جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک نصیب ہوا، رمضان کے روزے نصیب ہوئے اور وہ اپنے اللہ کو راضی کر کے اپنی بخشش نہیں کروا سکا۔ تو میں نے کہا آمین، اور کہا دوسرا وہ شخص جس کو اپنے والدین دونوں یا کوئی ایک اپنی زندگی میں یا بڑھاپے میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکا، جنت نہ لے سکا۔ میں نے کہا آمین، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ اب دیکھیں کہ یہ بد دعا ہے، اور بد دعا کرنے والا جبریل سید الملائکہ ہے، اور اس پر آمین کہنے والا سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ ہیں۔ تو اس دعا یا اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک شبہ رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کسی کو والدین کی نعمت دی ہوئی ہے، جن کے موجود ہیں، تو ان کی خدمت کریں، ان کو راضی کریں تاکہ اللہ راضی ہو اور اللہ کی جنت کا مستحق بنے آدمی۔ اور رمضان میں کوشش کریں کہ اگر ممکن ہو تو ان کے ساتھ افطاری کریں، افطار بھی ان کے ساتھ کریں، خدمت بھی ان کی کریں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا ہو۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے بخشش کا، وہ انسان اللہ کو راضی کر کے، اپنے والدین کو راضی کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور جنت کو حاصل کر سکے۔ اس رمضان کی راتوں میں آخری عشرے میں ایک مبارک رات ہے۔ یہ ایک حدیث یہ بھی میں نے سنی ہے، اور اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی نے بنی اسرائیل کے شمون نامی ایک شخص کا ذکر کیا کہ اس کی عمر 1000 سال تھی۔ وہ دن کو روزہ رکھتا تھا اور جہاد کرتا تھا اور رات کو قیام کرتا تھا۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی تو عمریں بہت بڑی تھیں، 500 سال، 1000 سال، اور جو لوگ اللہ کے ولی تھے یعنی نیک عبادت کرنے والے لوگ تھے تو ہم ان کی ہمارا جو مقام ہے وہ ان کے برابر تو نہیں ہو سکتا، ہماری تو عمریں 60-70 سال ہیں۔ تو اللہ کے نبی نہ غمگین ہو گئے
تو پھر جبریل کی دوڑیں لگ گئی۔ سورہ قدر نازل ہوئی، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگی میں 10 12 یا 15 بار یہ رات نصیب کر لے تو پھر اس کی عبادت تو ہزاروں سالوں میں پہنچ جاتی ہے۔ یہ ایک رات کی عبادت تقریباً 83 سال کی عبادت بنتی ہے۔ تو یہ امت محمد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں پوشیدہ کر دیا، چھپا دیا۔ تو اس کو تلاش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے پورے عشرے میں اتمام کیا جائے، پورے عشرے میں اسے تلاش کیا جائے۔ ہمارے ہاں تو چاند بھی دیکھا جاتا ہے تو شک ہو جاتا ہے، یعنی کیا پتہ جن کو ہم طاق راتیں سمجھتے ہوں وہ طاق راتیں ہوں ہی نہ، یا کبھی غلطی بھی لگ سکتی ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو عربوں کا طریقہ کار ہے کہ وہ آخری عشرے میں بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ حرمین شریفین میں تراویح ہوتی ہے، 1-2 گھنٹے کی بریک کے بعد قیام اللیل شروع ہو جاتا ہے، اور سحری تک قرآن پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں، ایک ماحول پیدا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو رمضان کے آخری پورے عشرے میں اتمام کیا جائے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ عظیم رات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے، جس حد تک اللہ تبارک تعالیٰ نے مال دیا ہے اسے خرچ کیا جائے۔ عید کی خوشیوں میں اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے جو اقارب ہیں، جو غربا ہیں، ان کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کیا جائے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رمضان کی خیر و برکات ہیں وہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، یا اللہ ہماری نالائکیوں کی وجہ سے یہ ہمیں رمضان کی خیر و برکات سے محروم نہ کر دینا۔ یا اللہ، ہم تیرے پیارے نبی کی امت ہیں، بس اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں کہ ہم تمہارے حبیب کی امت ہیں۔ یا اللہ، اپنے اس نبی کے آنسوں کی لاج رکھتے ہوئے اے اللہ جو رمضان کی خیر و برکات ہیں یا اللہ وہ سب ہم کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اللہ رمضان کی خیر و برکات ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کی خیر و برکات ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔